السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کی تاریکی نے پورے شہر کو اپنی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، مگر خانزادہ حویلی کے عالیشان ڈرائنگ روم میں روشنی کی چمک اور ادیان خانزادہ کی گرجدار آواز نے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ہر حال پر، ہر قیمت پر وہ لڑکی چاہیے، سمجھے تم لوگ؟ ادیان کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے، اس کی مٹھیاں بھیگ چکی تھیں اور چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے شمس اور عقیل، اس کے بااعتماد آدمی، نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ کوئی بھی ادیان کے غصے کی شدت سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ادیان خانزادہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ، وہ شخص جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، دولت، جاو جلال، طاقت، مگر ایک کمی تھی، ایک خلا تھا اس کی زندگی میں، اور وہ خلا تھا امارا کا۔ وہ لڑکی جو بچپن میں اس کے دل کی دھڑکن بنی، پھر قسمت کے ہاتھوں بچھڑ گئی۔ وہ لمحہ اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ 12 سال کی عمر تھی اس کی جب پہلی بار اس نے امارا کو دیکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے دوپٹے کو سنبھالتی وہ 9 سال کی معصوم سی بچی جو اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی معصوم باتیں ادیان کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا گئی کہ پھر کسی اور کے لیے جگہ ہی نہ بچی۔ خانزادہ حویلی کے وسیع و عریض باغ میں 12 سال کا ادیان خانزادہ درخت کے نیچے بیٹھا زمین پر لکڑی سے دائرے بنا رہا تھا۔ وہ بار بار نظروں کو باغ کے دروازے کی طرف اٹھاتا اور دل ہی دل میں کہتا، کب آئے گی وہ؟ آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ یہ وہی وقت تھا جب امارا اپنی والدہ کے ساتھ خانزادہ حویلی آیا کرتی تھی۔ 9 سال کی معصوم امارا اپنے ننھے قدموں سے دوڑتی اور ادیان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ بکھیر دیتی جسے دیکھ کر حویلی کے نوکر بھی حیران ہوتے۔ ادیان اور امارا روزانہ کئی گھنٹے ایک ساتھ کھیلتے اور سب حیران ہو جاتے کہ وہ ادیان جو پورا دن اتنا سنجیدہ رہتا ہے، وہ امارا کی موجودگی میں کتنا مسکراتا ہے۔ ادیان کی ماں اکثر کہتی، ادیان، یہ امارا تمہارے دل کے بہت قریب ہو چکی ہے، اس کے بغیر تمہارا دل نہیں لگتا، اور وہ شرماتے ہوئے سر جھکا لیتا۔ مگر آج کئی گھنٹے گزر گئے، امارا اور اس کی والدہ آج نہیں آئی تھی۔ سورج ڈھلنے لگا، باغ کی دیواروں کے سائے لمبے ہوتے گئے اور ادیان کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اسی وقت حویلی کا بڑا دروازہ دھڑام کی آواز کے ساتھ کھلا اور ادیان کے والد مرزا خانزادہ تیز قدموں سے اندر آئے۔ ان کے چہرے پر سختی اور غصہ تھا۔ پیچھے سرداروں اور گاؤں کے کچھ معتبر لوگوں کی بھیڑ تھی۔ ادیان دوڑ کر آگے بڑھا، ابا جان، کیا ہوا؟ امارا اور اس کی والدہ آج کیوں نہیں آئے؟ مرزا خانزادہ نے نظر گھما کر بیٹے کو دیکھا، پھر سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، ادیان، اس خاندان کا اب اس حویلی میں نام نہ لو، وہ بدنامی کا سبب بن چکے ہیں۔ ادیان کی آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی، کیسی بدنامی؟ ابا جان، کیا ہوا ہے؟ مرزا خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا، آج صبح گاؤں کے باہر کے علاقے میں چوری کی ایک بڑی واردات ہوئی۔ ہمارے قبیلے کے خزانے سے سونے کے سکے اور بیش قیمت زیورات چرائے گئے ہیں، اور جانتے ہو کیا پتہ چلا ہے؟ چوری کے پیچھے امارا کے باپ ناصر خان کا ہاتھ تھا۔ ادیان کی سانس رک گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ناصر چچا ایسا نہیں کر سکتے، مرزا خانزادہ نے غصے سے کہا۔ ثبوت موجود ہیں، ان کے گھر کی پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہوئے انہیں کئی گواہوں نے دیکھا۔ خزانے کی حفاظت پر مامور سپاہیوں نے ان کی نشاندہی کی، اور ناصر خان کا خاندان صبح سے غائب ہے۔ گاؤں والوں نے ان کے گھر میں جا کر دیکھا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی انسان اور نہ ان کا سامان، بس کچھ بوسیدہ سامان اور جلے ہوئے کاغذات۔ ادیان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ناصر چچا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، ادیان بیٹا، امارا کا خیال رکھا کرو، وہ تم پر بہت اعتبار کرتی ہے۔ مرزا خانزادہ کی آواز پھر گونجی، ناصر خان نے ہماری عزت کو داغدار کیا، اس کی بیوی اور بچی بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے۔ جو ایسے باپ کی بیٹی ہو اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر وہ خاندان کبھی اس علاقے میں نظر آیا تو انجام بہت برا ہوگا۔ ادیان پیچھے ہٹ گیا۔ دل کا ٹکڑا، وہ ننھی امارا جو ہر روز اس کے ساتھ گلاب کے پودوں کو پانی دیتی تھی، جو اس کے ساتھ کاغذ کی کشتیوں کو ندی میں بہاتی تھی، کیسے اس کے ذہن میں بدنامی کی علامت بن سکتی تھی؟ لیکن گاؤں کے لوگ ادیان کے دل کی طرح تو نہیں تھے، وہ سب اس خاندان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب اس خاندان کا نام لینا بھی گناہ سمجھنے لگے تھے۔ چور،
غدار، دھوکے باز۔ ناصر خان اور اس کے خاندان کے لیے یہی الفاظ زبان زد عام ہو گئے۔ لوگوں نے ان کے پرانے گھر کو توڑنا شروع کر دیا تھا تاکہ اس کی نشانیاں بھی اس علاقے سے مٹ جائیں۔ بچوں کو کہا جانے لگا، ان جیسے لوگوں کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا، وہ دغا باز ہوتے ہیں۔ عدنان دن رات خاموش رہنے لگا۔ وہ باغ کے اسی پرانے درخت کے نیچے جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ اسے بہت شدت سے وہ لمحہ یاد آتا جب امارا نے معصومیت سے کہا تھا، عدنان بھائی، میں بڑی ہو کر آپ جیسی بہادری سیکھوں گی اور ہم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ عدنان کا معصوم ذہن اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ ناصر چچا ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور ہی تھی، جو صرف مرزا خان زادہ جانتے تھے اور جسے انہوں نے اپنی عزت کی خاطر چھپائے رکھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ناصر خان نے چوری نہیں کی تھی۔ گاؤں کے خزانے پر اصل حملہ زرار کے باپ بہرام خان اور اس کے آدمیوں نے کیا تھا، مگر بہرام خان نے اپنی سازش چھپانے کے لیے چوری کا الزام ناصر خان پر ڈال دیا اور ناصر خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ناصر خان اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں گاؤں چھوڑ گیا تھا۔ مرزا خان زیادہ سچ جانتے تھے، مگر بہرام خان کے سامنے کمزور پڑ گئے۔ انہیں لگا کہ اگر انہوں نے بہرام خان کو للکارا اور حقیقت سب کے سامنے آ گئی تو قبیلے میں خانزادہ خاندان کی سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی اور جھوٹ کو سچ مان کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ عدنان کو یہ سچ پتہ نہ چل سکا۔ اس کا معصوم دل امارا کی جدائی کے درد میں ڈوب گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ایک رات چھت پر کھڑے ہو کر عدنان نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں عہد کیا، ایک دن میں امارا کو ڈھونڈ نکالوں گا اور اس کے خاندان پر لگے جھوٹے داغ کو دھو ڈالوں گا۔ وہ چوروں کی بیٹی نہیں، وہ میرے دل کی سچائی ہے۔ ندی کے اس پار کہیں امارا اپنی ماں کے ساتھ چھپ کر زندگی گزار رہی تھی، غم، خوف اور امید کے سائے میں۔ عدنان خانزادہ کی زندگی اسی دن وہیں رک گئی جس دن امارا اپنے والدین کے ساتھ گاؤں سے غائب ہوئی تھی۔ وہ 12 سال کا بچہ جس کے پاس دولت، شان و شوکت اور خادموں کی فوج تھی، ایک پل میں ایسا تنہا ہو گیا جیسے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ عدنان کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ کیا سچ میں ناصر چچا چور تھے؟ کیا امارا بھی اپنے باپ کے جرم کی شریک تھی؟ کیوں ان سب نے مجھے ایک بار بھی سچ بتانے کی کوشش نہ کی؟ ہر رات وہ اپنی کھڑکی سے آسمان کو تکتا اور دل ہی دل میں امارا کی آواز سننے کی خواہش کرتا۔ وہ ننھی سی بچی جو کبھی چپکے سے گلاب کے پھول اس کے لیے توڑ لاتی تھی، اب اس کی یادوں کا حصہ بن چکی تھی۔ عدنان روز شام کو اس باغ میں جاتا جہاں کبھی وہ امارا کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھتا اور پرانی یادوں کو تازہ کرتا۔ امارا کی ہنسی، اس کے ننھے قدموں کی چاپ، اس کی کلائیوں میں بجتی چمکدار چوڑیاں، ہر منظر اس کے دل کو زخمی کرتا۔ مرزا خان زادہ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ عدنان، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم ایک دن اس خاندان کو بھول جاؤ گے جو ہماری عزت پر دھبا لگا گیا۔ مگر عدنان خاموش رہتا۔ وہ دل ہی دل میں جانتا تھا کہ امارا کو بھولنا اس کے بس میں نہیں۔ دوسری طرف گاؤں سے دور جنگل کی سرحد پر ایک چھوٹی سی بوسیدہ جھونپڑی میں امارا اور اس کی ماں زبیدہ بی بی 5 سالوں سے چھپ کر زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کے پاس نہ مال تھا، نہ زیور، نہ سونا۔ سب کچھ تو وہ چھوڑ آئی تھیں جب بہرام خان کے آدمی ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ان 5 سالوں میں ناصر خان کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اب وہ ماں بیٹی اس دنیا میں اکیلی اور بے آسرا تھی۔ امارا کی ماں بیمار پڑ گئی تھی۔ دن رات کی محنت، خوف اور آنسوؤں نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ امارا اپنے ننھے ہاتھوں سے لکڑیاں اکٹھا کرتی، جنگل کے کنارے جنگلی پھل چنتی اور اپنی ماں کے لیے سوکھی جڑوں کا قہوہ تیار کرتی۔ ایک رات جب زبیدہ بی بی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، امارا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں، ہم کب تک یوں چھپتے رہیں گے؟ کب تک لوگ مجھے چوروں کی اولاد سمجھتے رہیں گے؟ زبیدہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی، ہم بے گناہ ہیں، مگر دنیا کو سچ دکھانے کے لیے وقت اور نصیب کا انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ ہمارے صبر کا صلہ دے گا۔ ادھر بہرام خان اپنی سازشوں میں مصروف تھا۔ زرار کو اپنے قریب بٹھا کر کہتا، دیکھ بیٹے، عدنان کمزور ہو رہا ہے۔ امارا کی یاد اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھی ہے۔ ایک دن یہی کمزوری اس کی سلطنت کو ڈبو دے گی، تب ہم خانزادہ سلطنت کے مالک بنیں گے۔ زرار کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ ابا، ہم کب وار کریں گے؟
بہرام خان ہنس کر بولا، جلد، پہلے عدیان کی کمزوری کو اور بڑھنے دو، اس کے دل کو امارا کی یاد میں جکڑنے دو، پھر دیکھنا وہ خود اپنی سلطنت ہمارے قدموں میں ڈالے گا۔ وقت گزرتا گیا، عدیان اب 17 سال کا ہو چکا تھا، مگر امارا کی یاد کم ہونے کی بجائے دن بدن گہری ہوتی گئی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا پرانی یادوں کے دریچوں میں جھانکتا۔ کیا امارا آج بھی مجھے یاد کرتی ہوگی؟ کیا وہ جانتی ہوگی کہ میں اس پر اعتبار کرتا ہوں؟ ایک دن عدیان نے حویلی کے بزرگ نوکر بابا تاج کو بلایا۔ بابا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا ناصر چچا واقعی چور تھے؟ بابا تاج، جو برسوں سے خانزادہ خاندان کی خدمت کرتا آیا تھا، دھیرے سے بولا، بیٹا، جو کچھ لوگوں نے کہا وہی سنا اور مانا گیا، مگر میرے دل کو آج تک یقین نہیں آیا کہ ناصر خان چور ہو سکتا تھا۔ وہ بہت باوفا انسان تھا۔ عدیان کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ اس رات وہ چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، امارا، تم جہاں بھی ہو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور تمہارے خاندان پر لگے جھوٹے داغ کو مٹا ڈالوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جنگل کے کنارے جھونپڑی میں امارا اب 13 برس کی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ صبر اور ہمت کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی بیماری کے دوران خود کو مضبوط کیا۔ صبح سویرے جنگل کی پگڈنڈیوں پر چل کر لکڑیاں چننا، کسی کسان کے کھیت میں تھوڑی بہت مدد دینا اور اس کے بدلے تھوڑا سا اناج یا 2 مٹھی آٹا لینا، یہی اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ رات کو جب چاندنی جھونپڑی پر پڑتی، وہ خاموشی سے آسمان کو تکتے ہوئے کہتی، عدیان بھائی، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ کیا آپ کو میرا یقین نہیں رہا؟ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہاں کوئی ناصر خان رہتا تھا؟ لوگوں نے غصے سے کہا، وہ چور، اس کا نام بھی نہ لو، وہ تو ہمارے خزانے لوٹ کر بھاگ گیا تھا۔ عدیان وہاں سے گزر رہا تھا، اس اجنبی کی باتیں سن کر رک گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو ناصر خان کے بارے میں؟ اجنبی نے کہا، میں دوسرے قبیلے سے آیا ہوں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ناصر خان بے گناہ ہے۔ اصل میں چوری ہمارے قبیلے کے ایک باغی گروہ نے کی تھی، مگر اس کا الزام ناصر پر ڈال دیا گیا۔ عدیان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک آ گئی۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کی دعائیں سن لی ہوں۔ اسی وقت اس نے دل میں تہیہ کر لیا، اب میں سچ کو ڈھونڈ کر رہوں گا اور امارا اور اس کے خاندان کی عزت واپس لا کر دم لوں گا۔ عدیان نے اسی رات اپنے بااعتماد ساتھی شمس کو بلایا۔ شمس، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ناصر چچا اور ان کے خاندان کو ڈھونڈیں اور ان کی بے گناہی کو سب کے سامنے ثابت کریں۔ تیار ہو جاؤ، یہ سفر آسان نہیں ہوگا لیکن یہ میرے دل کی جنگ ہے۔ شمس نے سر جھکا کر کہا، جی خانزادہ صاحب، آپ کے حکم پر جان بھی قربان ہے۔ عدیان نے کھڑکی سے باہر تاروں بھری رات کو دیکھا اور دل ہی دل میں امارا کو یاد کر کے کہا، امارا، میں آ رہا ہوں تمہارے سچ کو سب کے سامنے لانے کے لیے، تمہارے خاندان کی عزت کو واپس دلانے کے لیے۔ اس اجنبی کے منہ سے سچ سننے اور امارا کے خاندان کو بے گناہ ثابت کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد سالوں تک عدیان نے ان کی خبر لینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے انہیں زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ اب عدیان مایوس ہونے لگا تھا، لیکن پھر اچانک 12 سال بعد قسمت نے اسے ایک تقریب میں پھر امارا کی جھلک دکھائی تھی۔ ایک ہال میں جہاں شہر کے بڑے بڑے رئیس جمع تھے، امارا پردوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی معصومیت، مگر چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور درد کی پرچھائیاں۔ عدیان کا دل جیسے رک سا گیا ہو۔ وہ تقریب ختم ہوئی اور عدیان نے اسی وقت تہیہ کر لیا، وہ امارا کو ڈھونڈ کے رہے گا، چاہے وہ زمین کے کسی بھی کونے میں چھپی ہو۔ شمس، میں تمہیں اس لڑکی کا پتہ کرنے کا حکم دے رہی ہوں، اسے ڈھونڈ کر میرے سامنے لاؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں ساری دنیا کی خاک چھاننی پڑے۔ عدیان کی آواز میں ایسا جنون تھا کہ شمس کو پل بھر کو خوف محسوس ہوا۔ جی خانزادہ صاحب، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، چاہے جان بھی دینی پڑے، شمس نے کہا اور عدیان کے اشارہ کرنے پر فوراً وہاں سے نکل گیا۔ عدیان کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر چمکتے چاند کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی۔ امارا، میں تمہیں پاؤں گا اور اس بار تم مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ شمس اور عقیل شہر کے پسماندہ علاقوں میں امارا کا سراغ لگاتے رہے، کئی جگہوں پر نشانیاں ملیں، لوگوں سے پوچھ گچھ کی اور آخر ایک دن شمس دوڑتا ہوا آیا۔ خانزادہ صاحب، وہ مل گئی ہیں۔ شمس کی سانس پھول رہی تھی۔ عدیان نے فوراً سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کہاں ہے وہ؟ فوراً بتاؤ۔ ایک پرانی محلے میں، معمولی سے گھر میں رہتی ہے،
یتیم ہو چکی ہے، ماں باپ کا سایہ نہیں، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتی ہیں۔ عدنان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس نے کتنی تکلیفیں جھیلیں اور میں اس کی دنیا بننے کے لیے دیر کر گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں جنون لوٹ آیا۔ لے آؤ اسے، میں اب ایک پل بھی اس کی جدائی نہیں سہ سکتا۔ شمس اس کی بات سن کر سر ہلاتا ہوا الٹے قدموں باہر کی جانب بڑھ گیا۔ امارا صبح کے اجالے میں گلی کے نکڑ پر ایک پرانی دکان سے راشن لینے نکلی تھی جب شمس اور عقیل کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ امارا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ شمس نے نرمی سے کہا۔ بی بی، ہمیں معاف کریں، ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو خانزادہ صاحب کے پاس لے جائیں۔ آپ کے لیے سب انتظام ہو چکا ہے۔ امارا کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ دیکھیں بی بی، ہمیں خانزادہ صاحب کے حکم کی تعمیل ہر صورت کرنی ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، عدنان صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ عدنان کا نام سن کر امارا کی مذمت میں کچھ کمی آئی اور وہ گہری سوچ میں جاتی دکھائی دی۔ شمس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور امارا کو عزت کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ امارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک بھی تھی، ہمت اور جرأت کی چمک۔ امارا کو گاڑی میں بٹھا کر شمس اور عقیل نے گاڑی محل کی طرف دوڑا دی۔ راستے بھر امارا کی آنکھوں میں آنسو تیرتے رہے، دل میں انجانا خوف اور غصہ دونوں بیک وقت بلنے لگے۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ کیسا انصاف ہے؟ کس حق سے کوئی مجھے یوں اپنی مرضی سے اٹھا کر لے جا رہا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد محل کے بلند و بالا در و دیوار، بڑے بڑے ستون اور آسمان سے باتیں کرتے گنبد نظر آنے لگے۔ امارا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، مگر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ میں کمزور نہیں پڑوں گی، کوئی مجھے اپنی ضد کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی۔ شمس نے دروازہ کھولا اور نرمی سے کہا، آئیے بی بی، خانزادہ صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ امارا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس پر شعلے برساتی نگاہ ڈالی اور گاڑی سے نیچے اتری۔ محل کے اندر قدم رکھتی اس کے دل پر جیسے ایک بوجھ آن پڑا۔ لمبی راہداریاں، قالینوں پر گونجتے قدموں کی چاپ، اور آخر میں وہ کمرہ جہاں عدنان خانزادہ کھڑا اس کا منتظر تھا۔ عدنان نے امارا کو دیکھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اب اس چہرے اور آنکھوں میں درد اور خوف کی پرچھائیاں چھا گئی تھیں۔ امارا، آخر تم مل گئی۔ عدنان نے امارا کے قریب آتے ہی آہستگی سے کہا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ امارا نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مجھے یوں اپنی مرضی سے یہاں لے آئیں؟ کیا آپ کا دل اتنا سنگ دل ہو چکا ہے؟ عدنان کا دل اس کی بات سن کر کانپ سا گیا، مگر اس کی آنکھوں کا جنون کم نہ ہوا۔ تمہیں مجھ سے دور رہنے کا حق نہیں ہے، تم صرف میری ہو۔ امارا، تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ امارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے اپنی آواز کو نہ کانپنے دیا۔ محبت زبردستی سے نہیں ملتی عدنان۔ خانزادہ، اگر آپ کو محبت کا مطلب معلوم ہوتا تو یوں مجھے قید نہ کرتے۔ امارا کی بات سن کر عدنان کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی، ایک تلخ مسکراہٹ۔ محبت کا مطلب میں نے تب سے جانا ہے جب سے تم میری زندگی سے اچانک سے چلی گئی تھی، اور اب تمہیں کھونا میرے بس سے باہر ہے۔ اتنی کوششوں کے بعد تمہارا پتہ چلا ہے، اس لیے اب تم چاہو یا نہ چاہو تم یہیں رہو گی۔ عدنان نے شمس کو اشارہ کیا، اسے اس کے کمرے تک لے جاؤ، عزت کے ساتھ، اور خبردار کوئی تکلیف نہ ہو اسے۔ شمس نے عدنان کی بات سن کر ادب سے سر ہلایا اور آگے بڑھا۔ امارا کو بھی آخر کار نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ آگے جانا پڑا۔ کمرہ محل کا تھا، مگر امارا کے لیے وہ قید خانہ تھا۔ بڑے بڑے پردے، نرم قالین، قیمتی ساز و سامان، مگر اس جگہ پر سکون کہیں نہ تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتے دیکھتے دیر تک روتی رہی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، مجھے اس قید سے نجات دے دے۔ عدنان ساری رات سو نہ سکا، وہ امارا کی باتیں یاد کرتا رہا۔ اس کے الفاظ عدنان کے دل پر زخموں کی طرح لگے تھے۔ صبح ہوتے ہی اس نے شمس کو بلایا، امارا کے لیے ناشتہ لگا اور خود جا کر پوچھو اگر اسے کچھ چاہیے ہو۔ شمس سر جھکائے حکم بجا لایا، مگر امارا نے اس کی بات سن کر صرف اتنا کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آزادی چاہیے۔ شمس نے یہ پیغام لا کر عدنان کو دیا تو عدنان چپ ہو گیا۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔
کیوں نہیں سمجھتی وہ؟ میں اسے چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں اس سے، اسے خوش رکھنا چاہتا ہوں، مگر وہ سمجھتی ہے میں ظالم ہوں۔ عدیان نے بے بسی سے سوچا، اور وہیں کہیں اندھیروں میں زرار اپنے کمرے میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ عدیان خان زادہ، تمہارا یہی عشق تمہیں تباہ کر دے گا۔ میں تمہیں تمہاری عمارت سے محروم کر کے ہی دم لوں گا، اور پھر ساری خانزادہ سلطنت میری ہوگی۔ زرار نے اپنے کارندے کو بلایا، جاؤ لوگوں میں یہ بات پھیلا دو کہ ناصر خان کی بیٹی امارا عدیان کی دولت پر نظر رکھتی ہے۔ وہ اسی دولت کے حصول کے لیے محل آئی ہے۔ دیکھتے ہیں اس محل میں وہ کب تک عزت سے رہے گی۔ ایک ہی دن میں یہ بات سب لوگوں تک آگ کی تیزی سے پہنچ چکی تھی، اور اب امارا کا نام زبان زد عام تھا۔ اگلے دن عدیان کے سامنے زرار نے جھوٹی کہانی سنائی۔ بھائی، آپ اس لڑکی پر بھروسہ کریں ہیں جو آپ کے مقام کی بھوکی ہے۔ لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، آپ کی عزت داؤ پر ہے۔ زرار کی بات سنتے ہی عدیان کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگ ابھر گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر زرار کو خاموش کروا دیا۔ بند کر دو یہ بکواس۔ زرار، امارا کی عزت پر کوئی حرف آیا تو سب سے پہلے میرا قہر تم پر گرے گا۔ امارا وہیں راہداری میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نمی اتر گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا واقعی عدیان کا دل بدلنے لگا ہے؟ کیا واقعی وہ امارا کی محبت میں مبتلا ہے اور اسے چور کی بیٹی نہیں سمجھتا ہے؟ امارا کچھ دیر راہداری میں کھڑی رہی، پھر وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زرار کے دل میں حسد اور سازشوں کی آگ اور بھڑک اٹھی تھی۔ وہ تنہائی میں بیٹھا اپنے مکار چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے سوچ رہا تھا۔ عدیان کی یہ محبت اس کی کمزوری بنے گی، اور یہی کمزوری اسے برباد کر دے گی۔ اگلے دن زرار نے دوبارہ اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ محل کے نوکروں اور باہر کے لوگوں میں امارا کے خلاف افواہیں پھیلائیں۔ کہو کہ وہ دولت کی بھوکی ہے، کہو کہ اس نے عدیان کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ خانزادہ خاندان کی عزت کے لیے خطرہ ہے۔ جلد ہی ان باتوں کی گونج محل کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ عدیان کو دوبارہ ان افواہوں کی خبر ملی تو اس کے اندر کا غرور اور غیرت دونوں جاگ اٹھے۔ اس نے زرار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زرار کے قدموں کی چاپ سن کر ہی عدیان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ زرار، تمہارے الفاظ زہر بن کر پھیل رہے ہیں۔ اگر امارا کی عزت پر کوئی اور الزام لگا تو یاد رکھنا، عدیان خانزادہ کی تلوار صرف تمہارے دشمنوں کے لیے نہیں ہوتی، خاندان کے غداروں پر بھی چل سکتی ہے۔ زرار کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، مگر اس نے جھوٹی معصومیت کے ساتھ کہا، بھائی، میں تو صرف آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی کہیں آپ کے مقام کو نقصان نہ پہنچائے، اسی فکر میں تھا۔ عدیان کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ امارا کی عزت میری عزت ہے، جو اس پر حرف لائے گا وہ میرے قہر سے نہیں بچ سکے گا۔ یاد رکھو یہ بات۔ امارا نے خود پر اٹھنے والی انگلیوں کے متعلق سنا تو اسے بہت رونا بھی آیا تھا، مگر اس کے چہرے پر صبر اور سکون کا رنگ تھا۔ وہ ہر لمحہ اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ رات کے اندھیرے میں وہ سجدے میں گر کر روئی، اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور اپنے رب سے کہا، یا اللہ، مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھ، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ دوسری جانب اس ساری صورتحال کی وجہ سے عدیان اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ وہ محل کی کھڑکی سے باہر تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہا تھا، کیا میں واقعی غلط ہوں؟ میں اسے زبردستی لے آیا، مگر دل کا سکون تو پھر بھی نہ ملا۔ امارا مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں اس کی محبت پانے کی چاہ رکھتا تھا، نفرت کا وارث بن گیا۔ عدیان کی ساری رات اسی سوچ میں گزر گئی، اور صبح ہوئی تو اس نے عزم کر لیا، اب امارا پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میں اس کا دل جیتوں گا، اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ زرار نے دیکھ لیا کہ عدیان بدلنے لگا ہے۔ اس نے ایک اور سازش رچائی اور اپنے آدمیوں سے گاؤں بھر میں کہلوایا کہ عدیان کا امارا سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ اب محل کی مالکن ہے۔ اس نے سب کے ذہن میں یہ تاثر پیدا کیا کہ امارا نے عدیان کو قابو کر لیا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں امارا کی عزت پر اور کیچڑ اچھالنے لگا تھا۔ امارا یہ سب سن کر ٹوٹنے لگی۔ اس نے عدیان سے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی شام وہ عدیان کے کمرے میں آئی، اس بار خود اپنے پاؤں پر چل کر اپنی مرضی سے۔ عدیان خانزادہ، آپ نے مجھے قید کیا، ظلم تھا، لیکن میں خاموش رہی۔
میں برداشت کر گئی، مگر میری عزت پر حرف آیا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ کیا یہی محبت ہے آپ کی؟ عدنان کی آنکھیں جھکیں۔ امارا، میں نے کسی کو حق نہیں دیا کہ تمہاری عزت پر انگلی اٹھائے۔ میں سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ تمہاری عزت میری عزت ہے، اور جو اس پر حرف لائے گا وہ میرے قہر سے نہ بچ پائے گا۔ امارا اس کی بات سن کر اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ اسے عدنان سے کوئی امید نہ تھی، لیکن عدنان سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح عدنان نے پورے محل کو جمع کیا۔ اس کے چہرے پر وقار اور جنون کی آمیزش تھی۔ سن لو سب، آج کے بعد اگر کسی نے امارا کی عزت پر کوئی بات کی تو وہ میری تلوار کا سامنا کرے گا۔ وہ میرے دل کی ملکہ ہے، چاہے وہ مجھے قبول کرے یا نہیں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ عدنان کی بات سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ زرار کے چہرے پر جلن اور غصے کی آگ دہکنے لگی۔ امارا نے دور کھڑے ہو کر عدنان کے الفاظ سنے تھے، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عدنان کے اعلان کے بعد محل میں گویا سناٹا چھا گیا۔ سب نوکر، خادم اور زرار کے آدمی اب چپ تھے، مگر زرار کی اندرونی آگ اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اکیلا بیٹھا اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ عدنان خانزادہ، تمہاری یہی محبت تمہیں برباد کر دے گی۔ اب وہ وقت دور نہیں جب یہ محل، یہ جائیداد سب میری ہوگی۔ زرار نے زہر میں بجھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ تیاری کرو، اب آخری وار ہوگا، ایسا وار کہ عدنان خود اپنے محل سے بے دخل ہو جائے گا اور امارا ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائے گی۔ عدنان اب اپنے دل میں امارا کی محبت کو عزت اور وقار کا درجہ دے چکا تھا۔ وہ روز امارا کے لیے پھول بھجواتا، کبھی محل کے باغیچے میں خود چل کر جاتا اور دور سے اس کی جھلک دیکھ کر واپس آ جاتا۔ امارا کا دل آہستہ آہستہ نرم تو پڑ رہا تھا، مگر اس نے خود کو ایک حد میں رکھا۔ اس کی بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، اگر عدنان سچ میں بدل گیا ہے تو میرے لیے آسانی کر دے۔ اگر اس کا دل اب پاک ہے تو مجھے صبر دے، ہدایت دے۔ ایک دن عدنان خود امارا کے کمرے کے باہر آیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی، محبت اور التجا تھی۔ امارا نے آہستگی سے کہا، آئیے۔ عدنان اندر آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ امارا، میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، میں صرف تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ جو ظلم میں نے تم پر کیا، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں خود تمہیں اس محل سے آزاد کر دوں گا، مگر پلیز میرے دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ امارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ خاموش رہی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر اس نے زبان نہ کھولی۔ زرار نے محل کے گارڈ میں سے ایک کو خرید لیا تھا۔ اس گارڈ کی مدد سے اس نے عدنان کی غیر موجودگی میں محل میں ایک جعلی دستاویز رکھوا دی تھی، جس میں لکھا تھا کہ عدنان نے ساری جائیداد امارا کے نام کر دی ہے۔ پھر اس نے خود ہی محل کے بزرگوں اور قبیلے کے سرداروں کو جمع کر لیا اور ان سب سے کہا، دیکھ لیں آپ سب، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، میں امارا کی چال اور عدنان کے پاگل پن کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا تھا۔ آپ سب اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں کہ عدنان اپنی دولت امارا کو دینے پر تلا ہے۔ اب بتائیں، کیا عدنان کی حرکت خانزادہ خاندان کے شایان شان ہے؟ کیا ہم اپنی عزت کو یوں مٹی میں ملنے دیں گے؟ اس کی بات ان کے سرداروں میں خسر پھسر ہونے لگی۔ زرار نے آگ میں اور تیل ڈالا۔ وہ چاہتا تھا آج ہی سارے فیصلے عدنان کے خلاف کر دیے جائیں۔ اگر آج فیصلہ نہ کیا تو کل یہ محل، یہ ریاست سب امارا کے نام ہو جائے گا۔ جب عدنان کو خبر ملی کہ محل میں سارے سردار جمع ہو چکے ہیں اور اس پر الزام لگایا جا رہا ہے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا کہ وہ کسی کو وضاحت دیتا، لیکن صرف امارا کی عزت کی خاطر وہ سب کے درمیان آ گیا۔ یہ سب زرار کی چال ہے۔ میں اپنی دولت کسی عورت کے نام نہیں کر رہا ہوں۔ میں امارا کی عزت کا محافظ ہوں۔ میں اس کی عزت پر حرف آئے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہروں پر صاف لکھا تھا کہ اب بھی وہ کشمکش کا شکار ہیں کہ کس کی بات پر یقین کریں اور کس کی بات پر یقین نہ کریں۔ عدنان ایک مرتبہ پھر ان سب کو اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ سب اس بات کو یقین کر لو کہ عدنان جو کہتا ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ یہ دستاویز جعلی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جس کی بھی حرکت ہے اور جو بھی امارا کی عزت پر حرف لانا چاہتا ہے، میں اسے اپنا دشمن سمجھوں گا۔ زرار، تمہاری سازشیں اب ختم ہو چکی۔ عدنان نے اپنی بات کے اختتام میں زرار کا نام لے کر گویا ایک نیا محاذ کھول لیا۔
زرار بھی اپنا نام سن کر غصے سے آگے بڑھا اور اس نے دیوار پر لگی تلوار نکال لی۔ عدیان، یا تو آج تمہارا خاتمہ ہوگا یا میرا۔ میں اس محل کو امارا کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ عدیان نے جب زرار کو اپنی طرف آتا دیکھا تو اس نے بھی تلوار نکالی۔ دونوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی۔ تلواروں کی جھنکار محل میں گونجنے لگی۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان آتا اور اپنی جان خطرے میں ڈالتا۔ کچھ دیر کی جنگ کے بعد عدیان نے زرار کو زیر کر لیا، مگر قتل نہیں کیا۔ چونکہ تم سے میرا خون کا رشتہ ہے، اس لیے میں تمہاری جان بخش رہا ہوں، مگر آج کے بعد تمہارا اس محل پر کوئی حق نہیں ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، اور اگر دوبارہ اس محل کی طرف قدم بڑھایا تو عدیان خان زادہ کی تلوار تمہارا خاتمہ کر دے گی۔ زرار ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھا اور عدیان کے ہاتھوں بے عزت ہو کر محل سے نکل کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد عدیان نے امارا کی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور کہا، میں امارا کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنی محبت کی سچائی کو سب کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سب اس کی رضا کے بعد ہی ممکن ہے۔ اتنا کہہ کر وہ امارا کی جانب مڑا۔ امارا، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ امارا کی آنکھوں میں اشکوں کی جھلک تھی، مگر چہرے پر سکون تھا۔ اگر آپ دل سے مجھے عزت اور محبت دینا چاہتے ہیں تو میں انکار کیوں کروں؟ اس کے جواب سے محل میں خوشیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ چند روز بعد عدیان اور امارا کا نکاح ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن بن گئے۔ اس روز امارا لال جوڑے میں کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی لالی اس کے لباس کی چمک کو مات دیتی نظر آ رہی تھی۔ عدیان بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب عدیان کی نظریں امارا کے چہرے پر ٹھہریں تو اسے لگا گویا اس نے اس سے خوبصورت منظر اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کا دل چاہا وقت یوں ہی رک جائے اور وہ تاعمر امارا کے چہرے پر نظریں ٹکائے کھڑا رہے۔ دوسری طرف عدیان کی یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر امارا جھنپنے لگی، لیکن اب فرار کے تمام راستے بند تھے، کیونکہ وہ اپنے تمام حقوق آج عدیان کے نام کر دینے والی تھی۔ عدیان اور امارا کا نکاح قبیلے کی عظیم و شان مسجد میں سادگی مگر وقار کے ساتھ ہوا تھا۔ نکاح کے دوران نکاح خواں کی آواز مسجد میں گونج رہی تھی، عدیان خانزادہ، کیا آپ کو امارا بنت ناصر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ عدیان کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری اور دل سے نکلی ہوئی آواز نے پورے مجمع میں گونج پیدا کی۔ قبول ہے۔ اسی طرح امارا نے بھی نرم لہجے میں کہا، قبول ہے۔ اس وقت امارا کی آنکھوں نے قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے اور اسے اپنے والدین یاد آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی آج وہ ہوتے تو جانے اپنے کون کون سے ارمان پورے کرتے۔ ایسا نہیں تھا کہ عدیان نے شادی کی تیاریوں میں کوئی کمی رکھی تھی، لیکن چاہے جتنی بھی تیاریاں کر لی جاتی، امارا کے لیے اس کے والدین کی کمی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے آنسوؤں کی وجہ جاننے کے باوجود عدیان کے لیے اسے یوں روتا دیکھنا دو بھر ہو رہا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ امارا کے تمام غم ختم کر دے اور اس کے چہرے پر مسکان بکھیر دے۔ اس وقت وہ خود کو کوئی پیش رفت کرنے سے کیسے روک رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ ان کی شادی کے بعد محل میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ نوکر، خادم، بزرگ، سب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ عدیان خانزادہ جس کی زندگی کا ایک عرصہ غرور اور غصے میں گزرا تھا، آج محبت اور وفا کا علم بردار بن کر کھڑا تھا۔ اپنی نکاح کی رات عدیان امارا کے پاس آیا۔ امارا عدیان کی سیج سجائے اس کے کمرے میں دلہن کے روپ میں 16 سنگھار کیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی روشنی تھی۔ عدیان نے امارا کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہا، امارا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کیا میری زندگی کا مقصد صرف تمہیں خوش رکھنا ہوگا؟ میرے دل کا سکون اب تم سے جڑا ہے۔ امارا نے عدیان کی بات سن کر نظریں مزید جھکا لیں۔ اس کے لبوں پر وہی شرمیلی مسکراہٹ تھی جو برسوں پہلے عدیان کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ اگر آپ دل سے سچے ہیں تو اللہ ہمیں کبھی جدا نہیں کرے گا۔ امارا کا جواب عدیان کے چہرے پر مسکان بکھیر گیا۔ عدیان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم میری عزت ہو، میری زندگی ہو، میرا غرور ہو۔ نکاح کے بعد عدیان اور امارا کی زندگی میں سکون آ گیا۔ قبیلے کے بزرگوں نے دل سے امارا کو قبول کیا۔ امارا نے بھی قبیلے کی روایات، بزرگوں کی عزت اور نوکروں کی خیرخواہی سے سب کا دل جیت لیا۔
ہمارا اکثر محل کے باغیچے میں گلاب کے پھولوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی، یا اللہ، تو نے میرے صبر کا پھل دیا، تو نے عدیان کے دل کو نرم کیا، تو نے مجھے عزت بخشی۔ عدیان اکثر اسے دور سے دیکھ کر مسکراتا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتا اور سوچتا کہ ہمارا اب صرف میری محبت نہیں، میری زندگی کی روشنی بن گئی ہے۔ زرار محل سے نکل جانے کے بعد کئی دنوں تک شہر کے مختلف گوشوں میں پناہ لیتا رہا، مگر اس کی سازشوں کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ قبیلے کے بزرگوں اور شہر کے سرداروں نے فیصلہ کیا تھا کہ زرار پر خانزادہ خاندان کے خلاف سازش کا مقدمہ چلے گا، لیکن عدیان نے اس فیصلے کو قبول نہ کیا اور احم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اسے جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ زرار ہمیشہ کے لیے اس شہر سے نکال دیا گیا تھا اور عدیان و امارہ کی زندگی میں سکون لوٹ آیا تھا، لیکن اس سکون میں صرف ایک خلش تھی جو امارہ کا دل چیر کر رکھ دیتی تھی۔ اسے اکثر یاد آتا کہ عدیان کی بیوی کے طور پر سب اسے قبول کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی سب اس کی شناخت ایک چور کی بیٹی کے طور پر ہی کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اداس ہو جاتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے باپ پر لگے اس الزام کو دھو ڈالے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس بات کو ثابت کرتا کہ چوری ناصر خان نے نہیں بلکہ زرار کے باپ نے کی تھی۔ ایک دن وہ یوں ہی اداس بیٹھی تھی جب عدیان اس کے پاس آ کر بیٹھا، لیکن امارہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے عدیان کے اپنے پاس بیٹھنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ عدیان کے آنے کی امارہ کو خبر نہ ہوئی۔ یہ بات عدیان کے لیے بہت حیران کن تھی۔ اس نے نرمی سے امارہ کو کندھوں سے تھاما تو وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور اپنے آس پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے چونک گئی۔ پھر اس نے عدیان کی جانب دیکھا اور اجنبی سے پوچھا، عدیان، آپ یہاں کب آئے؟ جب آپ اپنے خوابوں کی دنیا میں سفر کر رہی تھی۔ عدیان نے شریر سا جواب دیا، لیکن امارہ مسکرا بھی نہ سکی۔ امارہ کی سنجیدگی محسوس کر کے عدیان بھی سیدھا ہو بیٹھا اور اس نے امارہ کی جانب اپنا رخ پھیرا۔ کیا ہوا امارہ؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ تم ایسے اداس کیوں ہو؟ عدیان کی محبت بھری پکار سن کر امارہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ اپنے باپ کی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتی، لیکن اگر عدیان اس کا ساتھ دے تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہوگا۔ لیکن اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ نہ جانے عدیان اس کی بات پر یقین کرے گا یا نہیں، کہ یہ چوری ناصر نے نہیں بلکہ عدیان کے چچا نے کی تھی۔ اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عدیان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھے یا نہیں۔ ایسی سوچوں میں گم دیکھ کر عدیان نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو امارہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ عدیان کو سچائی بتا دے گی، پھر چاہے وہ اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ یہ سوچ کر اس نے خود میں ہمت جمع کی اور عدیان کا ہاتھ تھام کر بات کا آغاز کیا۔ عدیان، جی۔ عدیان اس کی پکار سن کر ہمتاً گوش ہوا۔ آپ کو مجھ پر کتنا یقین ہے؟ امارہ نے سوال کیا۔ یہ کیسا سوال ہوا امارہ؟ مجھے تم پر اپنے آپ سے بھی زیادہ یقین ہے۔ عدیان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر اسے گویا اپنے ساتھ کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ عدیان، کیا آپ جانتے ہیں ہم کئی سالوں پہلے یہاں سے اچانک کیوں غائب ہوئے تھے؟ امارہ کے سوال پر عدیان کو حیرت ہوئی، لیکن اس نے اپنی حیرت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہاں امارہ، میں جانتا ہوں۔ سب نے تمہارے والد پر کیا الزام لگایا تھا جس کی وجہ سے تم لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا، لیکن تم بے فکر رہو، مجھے ایسے کسی الزام پر کوئی یقین نہیں ہے، اس لیے ہی تو میں تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عدیان نے اپنی طرف سے امارہ کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کی۔ عدیان، بابا نے واقعی چوری نہیں کی تھی، بلکہ چوری کسی اور نے کی تھی اور ہمیں پھنسا دیا اور ہمیں ختم کرنے کی دھمکی دی، اس لیے ہمیں راتوں رات جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا۔ وہ تکلیفوں بھرا دور یاد کر کے امارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدیان نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے سے لگا کر تسلی دی۔ چند آنسو بہانے کے بعد امارہ نے دوبارہ بات شروع کی۔ عدیان، تم جانتے وہ چوری کس نے کی تھی؟ امارہ نے محتاط انداز میں پوچھا۔ ہاں، تم لوگوں کے جانے کے کئی سال بعد دوسرے قبیلے سے چند لوگ آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ چوری ان کے قبیلے کے لوگوں نے کی ہے۔ عدیان نے اسے جواب دیا تو امارہ کو اندازہ ہو گیا کہ عدیان آدھا سچ جانتا ہے۔ عدیان، یہ آدھا سچ ہے۔ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ان آدمیوں نے کس کے کہنے پر چوری کی تھی تو کیا تم بنا ثبوت میری بات کا یقین کر لو گے؟ امارہ نے عدیان سے کہا۔ بالکل امارہ،
مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ عدنان نے اسے یقین دلایا تو امارہ کی ڈھارس بندھی۔ عدنان، وہ آدمی تمہارے چچا زرار کے والد کے آدمی تھے۔ انہوں نے پہلے میرے والد کو بات کرنے کے لیے خزانے کے پاس ملنے کے لیے بلایا، لیکن وہ خود وہاں نہ آئے اور اپنے آدمی بھیج کر چوری کروا لی۔ جب میرے والد نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان آدمیوں نے میرے والد کو زخمی کر دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اور پھر وہاں تمہارے چچا آئے اور منصوبے کے تحت انہوں نے نہ صرف میرے والد پر الزام لگایا بلکہ دھمکی دی کہ اگر ہم اس جگہ کو چھوڑ کر نہ گئے تو وہ ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ امارہ کی بات سن کر عدنان جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے امارہ پر کسی قسم کا شک نہیں تھا، لیکن یہ سچ مان لینا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ اس گناؤنی سازش کے پیچھے اس کے اپنے چچا کا ہاتھ تھا۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر امارہ بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے عدنان کے ہاتھ تھام لیے۔ عدنان، مجھے آج بھی لوگوں کی چبھتی نظریں پریشان کرتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں سب کو اصل گنہگار کا علم ہو جائے اور میرے ایماندار والد پر سے چوری کا داغ دھل جائے۔ عدنان، پلیز میری مدد کرو۔ یہ کہہ کر امارہ عدنان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عدنان امارہ کی جانب متوجہ ہوا اور اسے خاموش کروانے لگا۔ عدنان سے امارہ کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حقیقت کا پتہ لگا کر رہے گا۔ اگلے ہی دن اس نے شمس کو یہ کام سونپ دیا اور پھر شمس نے چند ہی دنوں میں تمام تر ثبوت اس کے سامنے لا کر رکھ دیے، جو اس بات کو ثابت کرنے کو کافی تھے کہ امارہ کے والد بے گناہ تھے۔ عدنان نے تمام لوگوں کو جمع کر کے وہ ثبوت ان کے سامنے رکھ دیے تھے، اور یوں عدنان کی وجہ سے امارہ کی زندگی میں موجود آخری خلش بھی ختم ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، عدنان اور امارہ کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ عدنان نے اپنی سلطنت کے معاملات میں امارہ کی رائے لینا شروع کر دی تھی۔ امارہ نے قبیلے کے غریب ملازموں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے اپنے والدین کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ سب لوگ امارہ کی بہت عزت کرنے لگے تھے۔ محل کے در و دیوار اس بات کے گواہ بن گئے تھے کہ محبت زبردستی سے نہیں بلکہ عزت اور صبر اور خلوص سے جیتی جاتی ہے۔ عدنان اکثر امارہ سے کہتا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اپنی غلطیوں کو نہ سمجھ پاتا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے امارہ، تم نے مجھے عدنان خانزادہ سے انسان بنا دیا ہے۔ امارہ اس کی باتیں سنتی تو مسکرا کر کہتی، اور آپ نے مجھے عزت دی، سکھ دیا۔ جو لڑکی برسوں یتیمی اور تکلیف میں جیتی رہی، اس کے لیے اس سے بڑا سکون کیا ہوگا؟ آپ میرے صبر کا انعام ہے، وہ انعام جس کی میں نے کبھی چاہ بھی نہ کی تھی۔ ان دونوں کا معمول تھا کہ وہ شام میں کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے، تمام ذمہ داریوں اور فکروں سے آزاد ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ایک شام عدنان اور امارہ محل کی چھت پر کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا میں گلابوں کی خوشبو موجود تھی اور دلوں میں محبت کا سکون موجود تھا۔ عدنان نے امارہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دنیا سب گواہ رہیں گے کہ عدنان اور امارہ کی محبت مظالم سازشوں اور نفرت کے طوفانوں سے بچ کر فتح یاب ہوئی۔ امارہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تیرا شکر کہ تو نے میرے صبر کو سرخرو کر دیا اور مجھے عدنان جیسے انسان کا ساتھ نوازا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔